اب میں ایک اپنا کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ آٹو ڈرائیوروں کے بارے میں شکایت ہوتی کہ بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، تو اس پہ ایک مہم چلائی گئی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر میں نے ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان ہے آٹو ڈرائیوروں با اخلاق بن جاؤ۔ اس کالم کو میں نے 2008 میں لکھا تھا۔ پیارے قارئین، آپ کو یہ جان کر شاید خوشی ہوگی کہ ہم 3 مہینوں سے زیادہ کا عرصہ امریکہ جیسے دیار غیر میں گزار کر بخیر خوبی اور صحیح و سلامت حالت میں اپنے پیارے پیارے بلکہ جان سے بھی پیارے وطن میں لوٹ آئے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ نہ صرف ہم صحیح و سالم ہیں بلکہ ہمارا وطن بھی اسی طرح صحیح و سالم ہے جس حالت میں ہم اسے چھوڑ گئے تھے۔ ہمارے گھر کی گلی کے نکڑ پر کوڑے کرکٹ کا جس ڈھیر کو ہم بادید نم چھوڑ گئے تھے وہ نہ صرف موجود اور محفوظ ہے بلکہ اس میں ماشاءاللہ کچھ اضافہ ہی ہو گیا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی اخلاقی اقدار کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اسی طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو محفوظ رکھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیز تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ کوڑے کرکٹ کے اس ڈھیر سے ہماری جذباتی وابستگی کچھ اتنی اٹوٹ ہے کہ اب یہ ڈھیر ہماری ذات اور پہچان کا اٹوٹ حصہ بن چکا ہے، کیونکہ اجنبیوں کو اپنے گھر کا پتہ سمجھانے کے لیے ہم اسی ڈھیر کو نشانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی ڈھیر کے برابر کسی مہذب، شائستہ اور خدا ترس شخص نے 3-4 برس پہلے ایک تختیبی آویزہ کی تھی جس پر لکھا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ عوام الناس جنہوں نے ہمیشہ اس خدا ترس بندے کی التجا کا جی جان سے احترام کیا۔ چنانچہ آج تک کسی نے اس تختی پر پیشاب نہیں کیا، البتہ اس تختی کے نیچے ضرور کرتے ہیں بلکہ دھواں دھار کرتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں تو ہیں جس کی یاد جب دیار غیر میں آتی ہے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور ہمارا سارا وجود حب الوطنی کے سچے اور خالص جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے اور ہم تڑپ کر وطن مألوف کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کی آسائشوں اور سہولتوں کے کیا کہنے، پچھلے ہفتے ہم نے اپنے ایک ہم وطن کو نامپلی چوراہے کے پاس سڑک پر آزادانہ، بے باکانہ بلکہ والہانہ انداز میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھ کر دیکھ لیا تو ہمیں امریکہ کے 30 صدر اور امریکہ کی آزادی کے شہرۂ آفاق اعلان نامے کے مصنف تھامس جیفرسن کی یاد آ گئی۔ یہ اعلان نامہ تاریخ عالم کی ایک ایسی یادگار تحریر ہے جسے ہر دور میں دستاویزی حیثیت حاصل رہے گی۔ اگرچہ امریکہ 2 جولائی 1776 کو ہی اولاً برطانوی اقتدار سے آزاد ہو گیا تھا، تاہم جیفرسن نے اس وقت تک آزادی کے اعلان نامے کو مکمل نہیں کیا تھا۔ اسی لیے لگاتار 2 دنوں تک جیفرسن اس بے مثال اعلان نامے کو لکھنے میں مصروف رہے۔ 4 جولائی کو یہ مکمل ہوا تو تب کہیں امریکہ کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اس بات سے اس اعلان نامے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیفرسن نے اظہار خیال کی آزادی، معاشی آزادی، سیاسی آزادی، صحافت کی آزادی، غرض کون سی ایسی آزادی ہے جس کا ذکر اس اعلان نامے میں نہ کیا؟ لیکن ہمیں پرسوں اچانک احساس ہوا کہ تھامس جیفرسن کا یہ اعلان نامہ اب بھی نامکمل، تشنہ اور پیاسا رہ گیا ہے، کیونکہ اس میں سر عام پیشاب کرنے کی بنیادی آزادی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، جبکہ ہمارا وطن عزیز ہزاروں برس سے اس آزادی سے سیراب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ پچھلے 3 مہینوں کے دوران اپنے وطن میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ تاہم کچھ لوگوں نے بتایا کہ حالیہ عرصے میں حیدرآبادی آٹو ڈرائیور اچانک نہایت بد اخلاق ہو گئے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، کرائے کے 2 گنا 3 گنا دام مانگتے ہیں،
بزرگوں اور مریضوں کو بھی ذلیل و خال کرنے سے باز نہیں آتے۔ بدقسمتی سے ہمارا شمار آخری 2 زمروں کی سواریوں میں ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس بار ہم نے امریکہ کے چپے چپے کی خاک چھانی، ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور وہاں کے ہوائی جہازوں میں یوں بیٹھے جیسے حیدرآباد کے آٹو رکشاؤں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ کسی ایئر لائن نے ہم سے کرائے کے معاملے میں بہت طول نہیں کیا اور 2 گنا 3 گنا دام نہیں مانگے۔ ہوائی جہازوں میں بیٹھنے کی ایسی بری عادت پڑ گئی تھی کہ کبھی بیڈ روم سے باتھ روم تک جانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو خیال آتا تھا کہ کیوں نہ یہ فاصلہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر طے کیا جائے۔ کیا کریں، حیدرآباد میں ہماری نقل و حرکت کا سارا دار و مدار تو آٹو رکشاؤں کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر اٹھا کر نہ لے جائیں تو بخدا ہم اپنی آخری سفر کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو پچھلے 10-12 دنوں میں ہم نے کئی مرتبہ آٹو رکشہ کے ذریعے سفر کرنے کی جان توڑ کوشش کی، مگر کسی آٹو والے نے ہمیں اپنے آٹو رکشہ میں گھسنے نہ دیا۔ بیشتر نے تو پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور ہماری آواز کو صدا بسارہ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تاہم ایک خدا ترس آٹو رکشہ والے نے، جو اس کے بیان کے مطابق ہمارے کالم کا مستقل قاری بھی نکلا، از راہ عنایت ہمیں بڑی محبت سے اپنے آٹو میں بٹھایا، کوئی بھاؤ تاؤ بھی نہیں کیا، بلکہ اپنا میٹر بھی نہیں گرایا۔ اوپر سے ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ آٹو رکشہ کے انتظار میں پہلے ہی سے پون گھنٹہ ضائع کر چکے تھے۔ سیاست کے دفتر پر پہنچ کے ہم نے کرایہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آٹو والے نے کہا، حضور آپ کا مستقل قاری اور مدعو، آپ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ ہم نے کہا، میاں یہ تکلف نہ کرو، یہ تمہاری روٹی روزی اور تمہارے پیٹ کا معاملہ ہے۔ بولا، آپ کا شکریہ کہ آپ کو میرے پیٹ کی فکر ہے، مگر ایک مدعا کی حیثیت سے مجھے آپ کی جیب کی زیادہ فکر ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا پیٹ اتنا خالی نہیں ہے جتنی کہ آپ کی جیب۔ یہ کہہ کر آٹو رکشہ والا چلا گیا۔ تب ہمیں اچانک احساس ہوا کہ اگر یہ نیک دل آٹو والا پہلے ہی ہم سے کرائے کے مسئلے پر تکرار کر لیتا اور حجت وغیرہ کر لیتا تو اچھا تھا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد ہماری نام نہاد حیثیت عرفی کا یہ حشر تو نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر اپنے دوست حمایت اللہ کی موٹر میں ہی حیدرآباد کی سڑکوں پر نکلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر کیا کریں، جب سے حیدرآباد آئے ہیں حمایت اللہ کی موٹر بھی آٹو ڈرائیوروں کی تقلید میں بد اخلاق بن گئی ہے اور زیادہ تر کارخانے میں رہنے لگی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اب ہم نے آٹو ڈرائیوروں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر گھر سے باہر نکلنا ہی کم کر دیا ہے۔ یوں بھی غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں۔ ہم یہاں مثالیں دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، تاہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی اور شہر کے آٹو ڈرائیور اتنے کٹھور دل، اکھل کھرے، کٹ حجتیے اور طوطا چشم نہیں ہیں جتنے کہ حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے آٹو ڈرائیور ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمیں اسی گھاٹ سے ملے پلی میں ڈاکٹر رام پرساد کے دواخانے تک جانا تھا۔ آدھے گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، کوئی آٹو والا چلنے کو تیار نہ ہوا۔ بڑی دیر بعد ایک بھلا مانس آٹو والا آیا تو اس نے شان بے نیازی کے ساتھ اپنے آٹو رکشہ کو روکا۔ ہم نے پوچھا، ڈاکٹر رام پرساد کے دواخانہ چلو گے؟ اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر کر بولا، رام پرساد تو جنرل فزیشین ہے، جبکہ آپ کو چلنے میں تکلیف رہتی ہے، ہڈیوں کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ ہم نے کہا، ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس تو بعد میں جاؤں گا، اس وقت تو پیٹ کی بیماری میں مبتلا۔ بولا، کیا کل رات کسی ولی میں یا چوتھی کی دعوت میں تو نہیں گئے تھے؟ ذرا اپنی زبان تو باہر نکالیے۔ آٹو والوں کے ہاتھوں مجبور انسان کو کیا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم نے اپنی زبان مجبوراً باہر نکال دی۔ زبان کا بغور معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ صادر کیا، جناب آپ کے معدے پر ورم آ گیا ہے،
कहीं तो दवा का नुस्खा लिख देता हूँ, आप ये दवा लेंगे या राम प्रसाद के पास जाएंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम बिना वजह एक ऑटो रिक्शा वाले को मुँह लगा रहे हैं। इस पर हमने कहा, मियाँ बातें ना बनाओ और सीधे सीधे डॉक्टर राम प्रसाद के पास चलो। रुके मुझसे बोला, माफ़ कीजिए मेरा मीटर ख़राब है। हमने कहा 3 महीने पहले इनके पास 10 रुपयों में जाते थे, अब 5 रुपये और ज़्यादा ले लो। बोला तब भी मैं मज़ीद 5 रुपये लूँगा। हमने कहा तुम तो ये कहते हो कि मीटर ख़राब है, अब किस हिसाब से मज़ीद 5 रुपये लोगे? बोला मेरा मीटर ख़राब है तो क्या हुआ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फीस आप डॉक्टर राम प्रसाद को देते हैं वो मुझे देने के अलावा इस पर मज़ीद 5 रुपये दें। हमने खुश होकर कहा तब तो तुम्हें सिर्फ 5 रुपये में ही इनके दवाखाने तक पहुँचाना होगा, क्योंकि डॉक्टर राम प्रसाद मुझसे कोई फीस नहीं लेते, मुफ्त इलाज करते हैं। जब ऑटो वाले की कट हुज्जती पर मंतिक के दरवाजे बंद हो गए तो उसने अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और तेज़ी से निकल गया, मगर जाते जाते ये कहकर हमारे ज़ख्मों पर नमक भी छिड़क गया कि जनाब मुफ्त इलाज कराइए तो शिफा नहीं मिलती। ख़ारीन बातमकीन, हैदराबाद के ऑटो रिक्शा वालों के बारे में हम मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते, चुनाचे जब आप ये सतरें पढ़ रहे होंगे तो हम इंशाअल्लाह दिल्ली के किसी ऑटो रिक्शा में सफ़र कर रहे होंगे। हमने सोचा कि जब तक हैदराबाद के ऑटो रिक्शा ड्राइवर बाअखलाक ना हो जाए तब तक क्यों ना हम दिल्ली के बाअखलाक और शाइस्ता ऑटो ड्राइवरों की मदद से अपने वो काम कर लें जो दिल्ली में रुके पड़े हैं। आखिर कब तक हैदराबाद में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? ज़रा हम भी तो देखें कि आंध्र प्रदेश में अगर कोई हुकूमत है तो वो भी कब तक इक़्तिदार की कुर्सी पर हाथ धरी बैठी रह सकती है।